बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल में बड़ी गहमा गहमी है। इस्लामाबाद में बहुत हलचल है और बाकी मामलात भी सुधरते लग नहीं रहे, बल्कि हालात मज़ीद गंभीर होते लग रहे हैं। पहली ख़बर यह है कि 9 मई के बाद 8 सितंबर भी बड़ा अहम हो गया, और लेकिन तीसरा चांस नहीं मिलेगा। गंडापुर बामुकाबला अली अमीन टाइगर बना बिल्ली, ये क्या कहानी है। और दरवाज़े बंद, मुल्की हड़ताल, क़यादत कौन करेगा, एक नया इम्तिहान। काजी का खड़ा, मुस्तकबिल उनका क्या होगा, अभी तक इबहाम मौजूद। पिंडी से एक अहम गिरफ्तारी। इन तमाम चीज़ों पे आपसे तफसीलात से गुफ्तगू करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि दरवाज़े बंद, मुल्की हड़ताल और क़यादत कौन करेगा, ये सवाल हो रहा है PTI के अंदर। इसलिए कि इमरान खान ने ऐलान कर दिया साफ साफ कि हम अली अमीन गंडापुर के साथ हैं, उनका बयानिया बिल्कुल दुरुस्त है। क़यादत जो है परेशान है। गौहर खान और उमर अयूब खान और कई दूसरे जो है माज़रत कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने वजाहत की है कि हमने माज़रत सिर्फ सहाफ़ियों से की है कि जो ज़बान इस्तेमाल की। लेकिन अली अमीन कहते हैं कि नहीं, मैंने जो कहा वो ठीक कहा, बल्कि आइंदा जो जलसा होगा लाहौर में, उसमें इससे भी सख्त ज़बान इस्तेमाल की जाएगी। और एक और उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि KPK के फ्लोर पर हर इजलास में 5 अफराद जो है सख्त तरीन गुफ्तगू करेंगे। अब सवाल ये है कि वो 8 घंटे जिसके बारे में अपने पराए सब पूछ रहे हैं, अली अमीन गंडापुर से चन्ना कित्थे गुजारी है रात में, और वो मुख्तलिफ उसकी वजाहतें पेश कर रहे हैं, लेकिन वजाहतें अभी तक कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं, ना अपना ना पराया। वो कहते हैं हमने आमा की मतलब मीटिंग थी और खुसूसी मीटिंग थी, और बड़े मामलात ख़राब है KPK, इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया, और वहाँ जैम्बर लगे हुए थे, लिहाजा फ़ोन से रब्ता नहीं हो सका। लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं, उनका सॉफ्टवेयर हुआ अपडेट। अच्छा हो गया, उनको बाकायदा बुलाकर उनको शर्मिंदा किया गया कि जिस मुआहदे के तहत इस्टेब्लिशमेंट ने आपको जलसे की इजाज़त दी थी, और जिसके तहत आपने 22 अगस्त वाला जलसा मुलतवी करवाया था, आपने उस मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी की। लिहाजा उनकी खातिर मदारत की गई हर 2 अंदाज में, और फिर वो वापस KPK भी पहुँच गया। अब 2 चीज़ें हैं। एक तरफ तो लोग ये कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए उनको ले जाया गया था। इमरान खान कह रहे हैं बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट ने अगवा किया एक वज़ीर आला को, जो कि KPK का मुंतखब वज़ीर आला है, लिहाजा ये धांधली, ये ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। और दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। तीसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जनाब मैं जो है जो कहा वो ठीक कहा, और आइंदा इससे भी सख्त ज़बान इस्तेमाल करूँगा। और फिर रिएक्शन आपने देख लिया। एक तरफ तो गिरफ्तारियों का रिएक्शन आया, जिस पे नवीद कमर पीपल्स पार्टी के रहनुमा और दूसरे लोगों ने भी उसकी बाकायदा मजम्मत की कि पार्लियामेंट के अंदर से ऐसी गिरफ्तारियाँ नहीं होनी चाहिए, न माजी में कभी हुई। बहुत से वाक़यात हुए, लेकिन बहरहाल वो कह रहे नहीं। ज़रा ये कहते हैं कि नहीं, एक भी गिरफ्तारी पार्लियामेंट के अंदर से नहीं हुई। फुटेज मौजूद है, स्पीकर साहब कह रहे हैं मैंने फुटेज बुला ली, और जो ज़िम्मेदार होगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। बहरहाल इसको पार्लियामेंट पे हमला करार दिया गया। दूसरी जानिब सेनेट के अंदर फैसल वाडा की जो मिजाज पुरसी की गई, ख़ास तौर पर फलक नाज की तरफ से, और जिस तरह माँ बहन की गालियाँ उनको दी गई, और फिर उनको 2 दिन के लिए उनकी रुकनीत भी मुअत्तल कर दी गई, वो भी एक अनोखा वाक़या है, गैर मामूली वाक़या है। तो हालात जो है वो गंभीर से गंभीर होते चले जा रहे हैं, लेकिन अंदाज़ा इस बात का नहीं। ताहम इमरान खान ने कह दिया मुल्की हड़ताल होगी जुमे को, और सवाल फिर यही है कि क़ायद कौन होगा,
قیادت کون کرے گا؟ کیونکہ کچھ پکڑے جا چکے ہیں، کچھ پہلے روپوش ہیں، قائد جو ہیں ان کے اصلی چیئرمین، بانی چیئرمین وہ بھی جیل میں ہیں، تو پھر کیسے موب کو کون سنبھالے گا؟ اور پھر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 ستمبر ایک اچھا چانس دیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے، راستہ کھولا تھا، لیکن اس میں جو زبان و کلام ہوا، جس انداز میں قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی گئی، جس انداز میں قانون کی دھجیاں بکھیری گئیں، جس انداز میں معاہدے کی پاسداری نہیں کی گئی، اس کے بعد دروازے تو اسٹیبلشمنٹ نے بند کر دیے، لیکن عمران خان کہتے ہیں ہم نے بند کر دی، حالانکہ وہ خود کہتے تھے کہ مجھ سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، ہم تو بات کرنے کو تیار، اور بات بھی ہم طاقتوروں سے، تو طاقتوروں کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا۔ لیکن بہرحال ایسا گمبھیر مسائل ہیں کہ کسی کو کچھ نہیں پتہ لگ رہا، چاہے وہ حمایتی ہے، چاہے وہ اپوزیشن کا ہے، کسی کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے، حکومت کیا کرنے جا رہی ہے۔ تو حکومت ایک بات سیدھی ہے، ترمیم کرنے جا رہی ہے، ترامیم کرنے جا رہی ہے مختلف معاملات کو سیدھا۔ اور میرے جیسا جو بندہ ہے وہ جمہوری، وہ تو کہتا ہے پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے، قوانین بننے چاہیے، قانون سازی ہونی چاہیے، ترامیم ہونی چاہیے، اور جس کو نہیں پسند وہ جب اقتدار میں آئے تو اس کو ختم کر دے اگر وہ ناپسندیدہ ہو تو، اور اگر پسندیدہ ہیں یا ریاست کی حمایت میں ہیں، عوام کی حمایت میں، تو ان کو چلنا چاہیے، ان میں مزید بہتری لائی جائے۔ پارلیمنٹ ہوتی اسی لیے، ایوان بالا ہو یا ایوان زرعی ہو، مطلب سارے ایوان اسی لیے ہوتے ہیں۔ تاہم یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ بحث بھی جاری رہے گی، یہ لڑائی جھگڑا بھی جاری رہے گا، لیکن معاملات یہی ہے کہ گنڈا پور کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، کچھ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جناب گنڈا پور کو خاص لوگوں نے خاص مہمان بنایا، اس میں ان کی بریفنگ کی، اور وہاں وہ جو ٹائیگر جو گرج برس رہا تھا نا سنگجانی میں، جس نے نہ زبان کی فکر کی، نہ کلام کی فکر کی، نہ مجمع دیکھا، نہ خواتین کی، نہ صحافیوں کی، اس نے وہاں پہ بالکل شریف بچوں کی طرح، بلکہ بھیگی بلی بن کے بیٹھا رہا وہ، اور سنا کے، لیکن باہر آ کے وہ پھر بول رہا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح جب بلی کو آپ کمرے میں بند کر لیں تو وہ سہم جاتی ہے، لیکن حملہ آور ہوتی ہے، اور اگر دروازہ کھول تو باہر جا کے پھر چونک چونک کر پھر شور مچاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے، بالکل اسی انداز میں اس ٹائیگر نے یہ کام کیا۔ تو اس پر بھی پارٹی کے اندر سے بھی اعتراض ہو رہا ہے، پارٹی کے باہر سے بھی اعتراض ہو رہا ہے۔ کور کمیٹی اور پارلیمانی کمیٹی نے بھی مختلف سوالات کیے گنڈا پور پر، لیکن گنڈا پور اس کے جوابات نہیں دے سکے۔ لہٰذا اب کہنے والے کیا کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور وقت آنے پر ایک اہم گرفتاری بھی کروائیں گے، اور وہ وعدہ کر کے آئے ہیں مراد سعید کی، اور اگر مراد سعید گرفتار ہو گیا تو فیض حمید کے بہت سی فائلیں مزید سیدھے ہو جائیں گے، معاملات یعنی کھل جائیں گی۔ اور صرف یہی نہیں، ارشد شریف قتل کیس کا معاملہ بھی منظر عام پر کھل کر سامنے آ جائے گا۔ تو یہ وہ وعدہ کر کے اب وہ کب اس کی گرفتاری کا انتظام کرتے ہیں، کب گرفتاری کراتے ہیں، یہ تو وقت آنے پہ پتہ لگے گا۔ ہو بھی سکتا ہے ایسا کہ نہیں ہو سکتا، لیکن کہنے والوں کا دعویٰ یہی ہے کہ ایسا بھی وہ وعدہ کر کے ہیں۔ یقین دہانی کہ مجھے بول رہے تھے بڑھ کے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کا کام کرتا رہوں گا کیونکہ میں آپ کا وفادار ہوں۔ بہرحال اب پنڈی سے ایک گرفتاری ہوئی، کینٹ ایریے سے ایک باغ سے واک کے دوران گرفتاری ہوئی، فیملی کے ساتھ ایک صاحب، ایک شخصیت، ایک ریٹائرڈ پرسن جو تھے وہ افسر تھے۔ یقینی بات ہے کینٹ ایریے میں گرفتار بھی پولیس نے نہیں کیا ہوگا، وہ بھی فورسز کے کسی بندوں نے کیا ہوگا، کسی خفیہ ادارے نے کیا ہوگا، تو ان کو لے جایا گیا بڑی عزت و احترام سے۔ تحقیقات ہو رہی ہیں فیض حمید کے حوالے سے۔ ان کا نام کس نے لیا تھا؟ وہ جو کار خاص تھے فیض حمید کے، ارشاد علی، ان کے اشارے پہ ان کو بلایا گیا۔ جناب اگر بری ہو گئے، سمجھ آ گئی، ان صحیح سوالوں کے جوابات دے دیے، مطمئن کر دیا، تو پھر تو آ جائیں گے چپ کر کے گھر، ورنہ ایک کیس ان پر بھی بن جائے گا۔ اب آتا ہے قاضی کی طرف۔ قاضی نے کھڑا کیا کیا؟ قاضی نے کھڑا کیا ہے، ایک خط لکھا ہے تمام ہائی کورٹس کو، بمیں اسلام آباد ہائی کورٹس کو۔ عامر فاروق کی بھی مصیبتیں اب کم ہوتی لگ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا جناب جتنے جج کم ہیں آپ ان کی لسٹ بھیجیں کہ موضوع امیدوار کون سے ہیں۔ 13 کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا، اس میں میرٹ پر اس کا فیصلہ ہوگا، اور ہر پوسٹ کے لیے یعنی ہر ایک جج کے لیے 3 ناموں کا انتخاب کریں۔ سندھ ہائی کورٹ بھی، بلوچستان ہائی کورٹ بھی، پشاور ہائی کورٹ بھی، لاہور ہائی کورٹ بھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی۔ تو اب ہونے لگی ہے تعیناتی۔ کہتے 2010 کا جو قانون تھا اس میں کچھ تبدیلی کی گئی ہے، اور وہ تبدیلی پہلے کرا لی گئی تھی، لیکن کچھ ابہام موجود تھا یا کچھ اعتراضات تھے، تو اس کا اجلاس مئی میں باقاعدہ نہیں ہو سکا۔
اب وہ 13 ستمبر کو ہوگا، اس میں یہ فیصلہ ہوگا۔ نئی تعیناتی ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ کھڑاک یہ ہوگا کہ جناب ہن اکثریت اور اقلیت کا فیصلہ بالکل بدل جائے گا۔ اب نئے ججز آئیں گے، تمام اسامیاں پر کی جائیں گی، تمام ہائی کورٹس میں اور پھر سپریم کورٹ میں بھی اضافہ ہوگا، اس کے بھی بل موجود ہے فلور پر۔ اب معاملات کسی اور طرف جائیں گے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا قاضی کا مستقبل کیا ہے؟ قاضی رہے گا یا قاضی جاتے جاتے یہ فتویٰ کر رہا ہے؟ تو وہ انہوں نے ایک جو بیان دیا ہے سیکرٹری سپریم کورٹ نے جو ایک دیا ہے، وضاحت کی ہے کہ کچھ آف دی ریکارڈ باتیں تھیں جو جرنلسٹوں نے عام کر دی، تو اب اس کی وضاحت کی ہے۔ تو وضاحت سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جناب جی آئی پیکیج مشترکہ اجتماعی سب کے لیے، تمام گورنمنٹ سرونٹس کے لیے آیا، چاہے وہ فوج میں ہو، چاہے وہ سول سرونٹ ہو، چاہے وہ عدلیہ میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو۔ اگر اس کی ملازمتوں میں اضافہ ہوا تو پھر تو قاضی صاحب اس کو تسلیم کریں گے، اور اگر کوئی انفرادی تاج پہنانے کی کوشش کی گئی تو قاضی نے کہتا ہے نو، باس بائی باس، زیادہ بات نہیں چیف صاحب۔ سب کو پیغام دے دیا اور خود بھی لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں ولاگ میں کہ اگر قانون میں تبدیلی ہو گئی اور اجتماعی مدت ملازمت میں اضافہ کر دیا گیا، معاملات کو دوسری نہج پہ لایا گیا، تو پھر جو شخص بھی انکار کرے گا، استعفیٰ دے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مراعات سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، وہ اپنی مشکلات کو خود آواز دے گا۔ لہٰذا میرا خیال ہے کہ کسی بھی محکمے کا کوئی بھی شخص اگر اسے یہ 2 سال کی یا 3 سال کی مدت ملازمت میں مزید توسیع ملی تو وہ قبول اس لیے کرے گا کہ استعفیٰ دے کے وہ گھر جانے کے قابل نہیں ہوگا، ورنہ اس کی براعت، اس کے معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔